اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عرب ممالک اور ایران آمنے سامنے ہے۔ جو امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی ہے، اس پہ امریکی صدر ٹرمپ، عرب ممالک اور نیٹو ایک پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسلام آباد MOU ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ پاکستان افغانستان پہ اچھا بلا حملے پاکستان 1 مہینے تک پاکستان نے جاری رکھے۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں 42% بہتری آئی۔ اس دوران ایران کے صلح میں جو بیڑا ہم نے اٹھا رکھا تھا، ہم نے جہاز پکڑ کر کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک، ہمارے چکر لگتے رہے اور اپنے ملک کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ بلوچستان میں 72 گھنٹوں میں ہمارے 42 جوان شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 54 عسکری پسندوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ آزاد کشمیر کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی آج وہ پورا ہو گیا ہے۔ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان آج کیا جائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، ساتھ بات بھی کریں گے ہمارے جو ایک ٹی وی اینکر ہیں، براڈ کاسٹ کرتے ہیں، ریحان طارق، ایک بڑا نام، بڑی احتیاط کرنی چاہیے اپنے براڈ کاسٹ وغیرہ میں۔ ان پہ آج جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لندن سے وہ آ رہے تھے، 295A توہین مذہب کا ان پہ پرچہ درج کر دیا گیا ہے، اور ساتھ پیکا ایکٹ بھی جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ آج 8 جولائی 2026 بدھ کا دن ہے۔ ایک طرف ناظرین پہلے بات کر لیتے ہیں جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اس ٹائم پہ انتہائی کشیدہ ہے۔ ہمارے 42 جوانوں کی جانیں گئی ہیں۔ بلوچستان میں جو حالات بن گئے ہیں یہ یکدم نہیں بنے۔ جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے، عالمی سطح پہ جو پاکستان کا نام بن رہا ہے، اس کے باعث دشمن پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج پاکستان کے DG ISPR نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں وہی حوالہ دیا ہے کہ بھارت اس میں انوالو ہے، افغانستان ان کی مدد کر رہا ہے اور حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان اور بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی دشمن سے ہضم نہیں ہو رہی۔ مگر ساتھ ہی ناظرین جو ہماری سیکیورٹی لیبس ہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ 42 جانیں کیوں، قیمتی جانیں کیوں گئی ہیں؟ بدلے میں ہم نے 54 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، جس میں TTP کی اور BLA کے مختلف مقامات پہ جو ہم نے کارروائیاں کی ہیں۔ جو زیارت کا علاقہ تھا ناظرین جس میں بڑی واردات ہوئی تھی منگی ڈیم میں، وہاں پہ پولیس کو گھیر لیا گیا تھا۔ 200-250 عسکریت پسند جو ہے وہ نیچے اتر آئے تھے اور انہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کر دی تھی۔ تقریباً جو کہا جا رہا ہے، مختلف وہاں کے نمائندے جو خبریں دے رہے ہیں کہ 3-4 گھنٹے یہ لڑائی جاری رہی۔ پھر کچھ ویڈیو بھی سامنے آئی کہ ان کے ساتھ اسلحہ بھی ختم ہو گیا تھا، کارتوس وغیرہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ ان میں 9 جوانوں کی شہادت ہوئی، 15 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، 21 کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ 15 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، 21 کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اب وہ 21 بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس ٹائم پہ DSP سمیت 9 واپس آ گئے تھے، مگر 21 بیچ میں تھے جن کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 27 تقریباً بنتے ہیں جو اب تک شہادتیں جو وہاں پہ پولیس کی ہوئی ہیں۔ پھر سیکیورٹی فورسز نے بعد ازاں بھی کارروائیاں بھی بیچ میں کی ہیں۔ 26 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا اور 27 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس زیارت کے منگی ڈیم کے جو حملہ تھا، جو کارروائی کی گئی تھی اس میں۔ اسی طرح لسبیلا کا جو علاقہ ہے بیلا، وہاں پہ ہمارے جو جوان تھے، IEDs بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے اندر بارودی مواد تھا، اس کے باعث جو ہے ہمارے JCO سمیت، جونیئر کمیشن آفیسر سمیت، بیچ میں ان کے جوان جو تھے 10 جوان سمیت شہادتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے مقابلہ کیا ہے اس ٹائم پہ، اور وہاں پہ بھی 15 عسکریت پسندوں کو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ڈھیر کیا ہے۔ خاران میں اور دال بدین میں بھی کارروائی کی گئی ہے۔ 8 اور 6 عسکریت پسندوں کو جو ہے وہ BLA کے ان کو ہلاک کیا ہے۔ 4 معصوم افراد کی جانیں گئی ہیں۔ ہن اڑک میں جو بلوچستان کا علاقہ ہے، 17 وہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان کو اغوا بھی کیا گیا ہے۔ تو ایسے حالات بننے جا رہے ہیں، آپ خود دیکھیں۔
ہم ٹھیک ہے انٹرنیشنل طور پہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، ایران کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور ایران کے بارے میں ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوست جو بار بار بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس میں اتنا آگے کیوں جا رہا ہے، جانا چاہیے ایک حد، مگر اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پاکستان جا اس لیے رہا ہے، تفتان کا بارڈر یہ حکومت جاتی ہے ایران کی تو ہمیں مشکلات کھڑی ہوں گی، بڑی مشکلات آئیں گی۔ پاکستان اس کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہے، کسی بھی طور پہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ موجودہ رجیم چینج ہو۔ اس پہ ہم آگے جا کے اب بات کریں گے، مگر حالات ہمارے جو ہیں وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ بلوچستان کے سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شہریوں کا تحفظ کرے۔ ہمارے جوانوں کی جانیں جا رہی ہیں، ایک جوان کی جان جائے تو بدلے میں 100 کو گرانا چاہیے۔ ہمارے وزیر داخلہ نے شروع میں کہا تھا ایک SHO کی مار ہے، کل بھی ہمارے 2 SHOs تو شہید ہو گئے ہیں۔ تو سیریسنس دکھانی چاہیے، حالات خراب ہیں، کھل کے بتانا چاہیے، کھل کے اس پہ کام کرنا چاہیے، پوری قوم کو بتانا چاہیے، یکجٹ ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ آگے ہم ان کا صفایا کر سکیں۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا افغانستان یہ بیچ میں ملوث ہیں، مگر ہماری سیکیورٹی لیپس ہیں تبھی یہ ہو رہا ہے نا۔ جو دشوار گزار راستے ہیں، بلوچستان کا ایک بڑا ایریا ہے، خشک ایریا ہے، صحرا ہیں سارے، وہاں میں ان کے ٹھکانے تو موجود ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ اسی علاقے کے لوگ ہیں، جس طرح DGI نے آج کہا یہ پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں یہ کہاں کے ہیں؟ اسی علاقے اسی مٹی کے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں کہ آپ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کیوں ہیں، آپ کیوں اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں؟ ان بنا پہ ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ نے بہت بڑا حملہ کیا تھا ایران پہ رات کو، اور وہ بدلہ تھا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے جو آئل ٹینکرز تھے اور جو LNG کے ٹینکرز تھے ان کو ایران نے نشانہ بنایا تھا، اور نشانہ بھی جو بنایا تھا اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ عمانی ساحل کے قریب یہ گزر رہے تھے۔ عرب ممالک یہاں پہ ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں، عمان بھی ایران کے ساتھ بات کر رہا ہے، قطر بھی ایران کے ساتھ بات کر رہا ہے، سعودی عرب کی پاکستان کے تھرو اور خود بھی بات کر رہا ہے۔ اس کے باوجود جو امریکہ کا پلان ہے کہ ہم نے ابنائے ہرمز میں ایران کی اجارہ داری ختم کرنی ہے اور عمان کا راستہ استعمال کریں گے، وہاں پہ ہم نے نئے راستے اوپن کر دیے ہیں، حالانکہ ایران نے اوپن لکھا ہوا ہے کہ آپ نے وہ راستے استعمال کرنے ہیں جو آپ کو ایران بتا رہا ہے۔ ابنائے ہرمز پہ یہ ساری لڑائی ہے، امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ اس کے کنٹرول میں جائے، اور ایران کی اس طاقت کو چھیننے کے لیے نئے راستے بنائے گئے، اس میں عرب ممالک نے ان کا ساتھ دیا۔ تو ایران نے ان 3 ٹینکر کو جو نشانہ بنایا، تو 2 ماہ کے لیے تو آپ نے MOU جو اسلام آباد کا تھا اس میں تو آپ نے لکھا ہے کہ یہ ایران کے کنٹرول میں ہوگا، اور ایران جو راستے بتائے گا آپ نے اس پہ جانا ہے، اور ایران کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ مگر ایران نے جو راستے مارک کیے آپ اس میں نہیں جا رہے ہو۔ جو امریکہ عرب ممالک کے ساتھ بیٹھ کے ایک راستہ طے کر رہا ہے کہ عمان کے راستے ہم جو اپنے نئے راستے بنا رہے ہیں اس پہ آپ کو آنا پڑے گا، اس پہ آپ کو جانا پڑے گا، یہی راستے استعمال کرنے پڑیں گے، تو آگے آپ پہ ایران کا دور بھی، مطلب اپنا ہرمز پہ اس کا جو پکڑ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ ایران نے اس بات کو بھانپ لیا کہ سب مل کے ایک گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے ایران بھی اپنا شوق پورا کر لے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو باتیں کرنی ہے، کرنا تو اس میں حالت جنگ میں تو وہ ہے، اپنا شوق وہ بھی پورا کر لے، اور جو 1-2 عرب ممالک کو بھی تھوڑا سا جو شوق چڑھا ہوا ہے وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے۔ امریکہ بھی جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کر لے، دنیا کو ایک مشکل میں ڈالنا ہے۔ ان کے ممالک تو یہ تو جنگوں سے پیسے بناتے ہیں، اپنے اسلحے سے بنا رہے، ان کا اسلحہ دنیا میں استعمال ہوگا، ایران کے خلاف استعمال ہوگا، جو ڈیمونسٹریٹ کر کے ایک چیز ہوتی ہے وہ آگے بکتی ہے، جس طرح پاکستان اور بھارت کے مابین ایک میچ ہوا 2025 میں، اور پاکستان نے چائنا کا اسلحہ جو ہے وہ پاکستان نے چائنا کے جو اکوپمنٹ تھے وہ استعمال کیے، جو J-10C پاکستان کے 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ اور PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزائل آپ نے دیکھا، اور پاکستان کے JF-17 بلاک 2 اس کی مانگ میں کتنا اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے ایک لڑائی میں انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا اور دنیا کو دکھایا۔ اسی طرح امریکہ کا اسلحہ تو ویسے بھی دنیا مان رہی ہے، نیٹو ممالک بھی سارے تقریباً اسلحے پہ چل رہے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی اس آگ میں جو آگے عرب ممالک کو شفٹ ہوگی،
ایک طریقہ بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں عرب ممالک بری طرح پھنس جائیں گے. امریکہ اب اتنی آسانی سے اپنی ہار تسلیم بھی نہیں کر رہا. انہوں نے اندازہ بھی لگا لیا ہے دنیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, ان کے عوام اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. ایون کہ اسرائیل کے 92% لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران جیت گیا ہے. امریکہ کا 60% لوگ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے, جو سروے کرا ہے کہ یہ جو ہے ایران جیت گیا ہے. عام دانشور آپ سنتے ہیں تو ایران کی ایک جیت ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایران نے مار نہیں کھائی. ایران نے 100 موقع کھائے, ایران نے 2 موقع مارے ہیں. ایران کے وہ 2 موقع لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. دنیا کی سپر طاقت کے سامنے اس انداز میں لڑنا جو دنیا کو دکھائی دے, اور دنیا نے ان کے وہ 100 حملے عوام نے اس طرح نہیں دیکھے جس طرح ایران کے 2 موقعوں کو لوگوں نے دیکھا. 2 موقعوں میں کیا تھا؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہاں سے یہ میزائل وار کر رہے ہیں. وہ 2 موقع اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک اپنا ہرمز میں دنیا کو چوک کیا. دوسرا موقع خلیجی ممالک کو, جو ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا, پلان میں بھی نہیں تھا, وہ کیا. تو اس سے ایران نے اپنے آپ کو سیف کیا ان 2 ممالک پہ. جس کو اچھا لگے, جس کو برا لگے, ایران نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے. ایران دفاع کر رہا ہے. ایران برابری کے لحاظ سے لڑ رہا ہے. اس نے دکھا دیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ عرب ممالک پہ کارروائی کروں گا تو میں اپنے آپ کو بچا پاؤں گا. یہاں پہ جو امریکی اڈے ہیں, یہاں سے ان کے جو جہاز اڑتے ہیں, یہاں سے ان کو ریفیلنگ ملتی ہے, یہاں پہ ان کے ریڈار موجود ہیں, یہاں پہ ان کے بیسز ہیں, یہاں پہ ان کے 60,000 آرمی پڑی ہوئی ہے. سب کچھ یہیں سے ہو رہا ہے. اور اگر میں نے یہاں پہ وار بھی کرنا ہے تو ان کو ایک چوٹ بھی پہنچے گی اور درد بھی ان کو محسوس ہوگا. لہٰذا انہوں نے وہ طریقہ استعمال کیا. اب آگے اسرائیل جو ہے وہ کامیاب دکھائی دے رہا ہے. یہ عرب ممالک شفٹ ہوگی. پاکستان جس طرح ایران کو بچا رہا ہے, میری نظر میں پاکستان جس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان کو اپنے ملک پہ بھی توجہ دینی چاہیے. پاکستان کو جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. ہماری بڑی فورس ہے, بڑی بہادر قوم ہے ہماری, بڑی بہادر ہماری سیکیورٹی فورسز ہے. ان کو مقابلہ کرنا ہوگا, ان کو دیکھنا ہوگا, اور اس ملک سے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ہمارے سیکیورٹی فورسز کو, تو پاکستان کو اپنے ملک پہ بھی توجہ دینی ہوگی, اور ایران کے معاملے کو بھی خاموش نہیں چھوڑنے کا ہے. اور ساتھ ہی جو عرب ممالک اگر آگے معاملات خراب ہوتے ہیں تو سعودی عرب کو اس کا دفاع کیسے کرنا ہے. جو پاکستان نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے ہیں اس کو اب دور رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر آگے یہ مزید لڑائی آگے بڑھتی ہے تو مشکلات مزید بڑھیں گی. تیل کے لیے جو مقابلہ تھا, جس طرح میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں کہا کہ ایران کو تو ویسے بھی بیچنے نہیں دیا جا رہا تھا, اس کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات نے قیمتیں کم کی, سعودی عرب نے $11 فی بیرل کم کی. اس کو آگے اس کا تیل فروخت نہ ہو, اس وجہ سے مارکیٹ میں ایک تیل کی جنگ بھی شروع ہو گئی تھی. اب وہ جنگ جو ہے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مابین ہوگی. ساتھ ناظرین بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کی. آزاد کشمیر میں 8 جولائی کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے, ہم ایک بڑا اعلان کریں گے اور ہم جائیں گے مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے. اس دوران جو ہے وہ خطوط بھی لکھی گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. مگر کشمیر کے حالات اگر آپ صحیح اینگل سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہی ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود وہاں شٹر ڈاؤن کو ہم ختم نہ کر سکے, دکانیں ہم کھول نہ سکے, اور پہیہ جام جو ہے وہ بھی ختم, مطلب پہیہ جام ہڑتال اب تک جاری ہے. تو پہیہ جام ہڑتال کو بھی توڑنے میں ناکام رہے. زیادہ علاقوں میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں, لوگ بھی نکل رہے ہیں, عوام جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, اسی لیے ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کی جا رہی. بچے اور خواتین بڑی تعداد میں موجود ہیں, ہزاروں کی تعداد میں دھرنے میں لوگ موجود ہیں. 6 مقامات پہ دریک میں, عیدگاہ میں, جو راولا کوٹ کے سراؤنڈنگ کے ایریا اس میں 6 مقامات پہ دھرنے مختلف ایریاز میں آزاد کشمیر میں موجود ہیں. مگر یہ آگے موو کرتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور مذاکرات کے ذریعے اگر یہ راستہ نکلتا ہے تو اچھا ہے. بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے, کتنے دن تک ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے؟ کیا ہم وہاں پہ ایمرجنسی لے کے آ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کرنا ہے آگے؟ ایک راستہ تو نکالنا پڑے گا. سرکار مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت, پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے, سیکیورٹی فورسز تماشا دیکھ رہی ہے, اور وہاں پہ وہ ریاست کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں اور اداروں کے خلاف بھی کھل کے بات ہو رہی ہے, اور معاملات دوسری طرف نکل پڑے ہیں.
تو جو آٹا چینی اور دال کی باتیں تھیں وہ اب ریاست کے خلاف باتیں شروع ہو گئی ہیں. ان کے خلاف تو شیڈول 4 میں ان کو ڈالا گیا ہے, بغاوت کی مقدمات درج ہیں, ان کے خلاف آگے جا کے کارروائیاں بھی ہوں گی. مگر انہوں نے یہ جو ایک جتھا بیٹھا ہوا ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن جو امیر ہیں وہ بڑے سرگرم ہے. ان کا بار بار یہی کہنا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. جو باتیں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہو رہی تھی اب آزاد کشمیر کے بارے میں غلط طور پہ پھیلائی جا رہی ہیں. اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہے, جو لاکھوں کی تعداد میں ہے, 1 ملین سے زائد ہیں. 11-12 لاکھ, یہ تو 20 لاکھ بتا رہے ہیں, 17-18 لاکھ بتا رہے ہیں, مگر آپ 1 ملین سے زائد ہی کر لو. اتنی تعداد میں اگر وہاں پہ موجود ہیں, ان میں زیادہ لوگ ایک ساتھ نکل کے مظاہرے بھی کر رہے ہیں. بدنامی بھی ہو رہی ہے, اداروں کے خلاف بات بھی ہو رہی ہے. اوورسیز پوری دنیا میں مختلف مقامات پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر جو حالات انہوں نے بنائے دن بدن, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ حکومت جب مذاکرات نہیں کر رہی تو یہ بند گلی میں آئے ہیں. بند گلی میں آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر آگے سیکیورٹی فورسیں اگر کارروائی کرتی ہیں تو پھر شہادتیں ہوں گی, خواتین اور بچے بھی بیچ میں ہیں, بڑا نقصان ہوگا عوام کا. تو بند گلی میں تو یہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ سرکار نے مذاکرات نہیں کرنے, انہوں نے اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو پھر ریاست کا کام کیا ہے؟ ان کو ادھر سے ہٹانا. ادھر سے ہٹائیں گے تو آنسو گیس ہوگا, شیلنگ ہوگی, فائرنگ ہوگی, حالات مزید خراب ہوں گے, پکڑ دکڑ ہوگی. تو سرکار سنجیدگی سے اس کا نوٹس لے. جو ہماری قومی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا راستہ نکال لیا جائے مذاکرات کے ذریعے, مگر سرکار مذاکرات کے لیے بیٹھ نہیں رہی. اب یہ جو لوگ بیٹھے, ان میں جو ان کے اہم رہنما ہے جیسے خواجہ مہران ہو گئے, جیسے سردار امان ہو گئے, یہ تو کسی بھی طور پہ اس جلسے کو ختم نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو نتائج نہ ملے. کیونکہ ان کے خلاف شیڈول 4 کے اور جو مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے ہیں بغاوت کے, جو FIR ان پہ درج کی گئی ہے, جو ان کے سربراہ ہیں شوکت نواز میر وہ تو گرفتار ہیں, مگر یہ باقی کبھی بھی اس جلسے کو بغیر نتیجے کے ختم نہیں کریں گے. یہ کوشش بھی کریں گے کہ ان مظاہرین کو اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا تو سیکیورٹی فورس کے ساتھ لڑا دیا جائے, مزید خون ریزی ہو, کیونکہ یہ ختم ہونا اور ان کا پکڑا جانا مشکلات تو ان کے لیے پڑ رہی ہیں. اسی لیے گلے اپنے گلے جو ہے وہ پھاڑ کے چیخ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ہم نے یہ کر دینا ہے, ان کو ہم کی ساتھ نسلوں کو بتائیں گے, فوج ادھر سے نکل جائے. اور سردار امان تو کچھ اور کو بتا رہے ہیں, عجیب باتیں کر رہے ہیں, بیچ میں درخواستیں بھی لکھ رہے ہیں. تو آگے معاملات مزید خراب ہوں گے. جتنے میں دیکھ رہا ہوں کہ وکلاء کی جو بار کونسل کی تنظیمیں ہیں, جو علماء کرام ہے, جو پولیٹیشین ہے, سب نے اپنا رول پلے کر لیا ہے, مگر اب تک اس کا راستہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اس کا کوئی نتیجہ نکالنا پڑے گا, ایک سلوشن اس کی طرف جانا پڑے گا. وہاں پہ الیکشنز بھی ہیں 27 جولائی کو. اگر یہ الیکشن تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی نوید سنا دی جاتی ہے, جو 35 مطالبات آپ نے مانے ہیں, تو وہ عوام کو بتا دیں کہ یہ 35 مطالبات مانے گئے ہیں اور یہ 2 آئینی ہیں, جس طرح ان کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا آزاد کشمیر کے کہ یہ انتظامی معاملات نہیں ہے کہ قلم سے ہو جائیں گے, ایک سائن سے ہو جائیں گے. اس کے لیے ان کو بتائیں کہ اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی, کوئی راستہ نکال لیا جائے گا, کوئی طریقہ بنا دیا جائے گا. اتنے دن بیٹھے رہنا, ملکی حالات کو دیکھیں, 2 صوبے کس طرف جا رہے ہیں, بیچ میں کشمیر میں کیا حالات ہیں. انٹرنیشنل طور پہ ہم جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ہماری الٹا بدنامی جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں اس میں ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ دنیا کو مزید نظر آ رہی ہیں. سارا دن اسی پہ باتیں ہوتی ہیں. مزید خبریں آتی ہیں, ناظرین اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.